السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، اقبال پور اسٹار کے حوالے سے براس ٹیکس نے ایک سلسلہ شروع کیا جس سے آپ لوگوں نے بہت سراہا. کافی طویل ہم نے اس کے اوپر اپنے پروگرامز کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا اور بہت ڈیٹیل ہم نے اس کے اوپر زید صاحب کی انالیسز لیا. آج ہم براس ٹیکس کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لنکڈ ہے اسپرچل ڈائمینشن جن کی ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کچھ بات بھی کی ہے ان حوالے سے. لیکن اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں زید صاحب سے. جی زید صاحب. دیکھیں معروف، ہم یہ بہت پہلے جب ہم نے شروع میں اپنے پروگرام کیے تھے تو ہمارے 18ویں اور 19ویں پروگرام براس ٹیکس سیریز کے ان کا تعلق اسپرچل ڈائمینشنز تھا. ان پروگراموں کا نام ہی یہی تھا کہ رول آف اسپرچل فورسز ان جیو پالیٹکس، یعنی جنگی حکمت عملی میں روحانی قوتوں کا کردار. ایک غیر معمولی موضوع تھا. اس موضوع پر اس سے پہلے کبھی بات اس طرح نہیں کی گئی تھی. ہمارا جو سارا ایمفسس ہے، ہمارا جو سارا زور ہے وہ اس بات کے اوپر ہے، جو کہ ہم نے کلام اقبال میں بھی اس کو ہم نے دیکھا، یہ غازی کی جو پوری سیریز ہم نے کی ہے اس کے اندر بھی اس بات کو ہم نے ایمفسائز کیا کہ جو کچھ جیو پالیٹکس آپ کو دنیا میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک غیر معمولی روحانی ڈائمینشن ہوتا ہے. There's some power behind that. بہت زیادہ اسٹرانگ فورسز ہوتی ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں. کہیں پہ وہ فورسز براہ راست دخل دیتی ہیں، جیسے ہم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ابابیلوں نے براہ راست دخل دیا اور اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. یعنی آج کے دور میں آپ کہیے کہ ایک روحانی ایئر فورس تھی جس نے ایک فزیکل آرمڈ بریگیڈ کو تباہ کر دیا. مگر وہ براہ راست دخل اندازی تھی روحانی قوتوں کی جس نے دنیا کی جیو پالیٹکس چینج کر دی. کیونکہ اگر نعوذ باللہ خانہ کعبہ ٹوٹ جاتا تو دنیا میں پھر آگے تاریخ کیا ہونی تھی وہ کوئی نہیں جانتا. اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا فرمائی اور وہ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما کی وہ آیت ہے کہ جب آپ نے نہیں پھینکا وہ پھینکا، جب اللہ نے پھینکا مٹی اٹھا کے آپ نے کفار کی طرف پھینکی تو پھر ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اور قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا. آج بھی اگر آپ بیٹل آف بدر میں جائیں، یعنی بدر کے میدان میں جائیں، تو وہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں دیواروں پہ انہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بنایا ہے. اس میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج آتی ہے، ایک طرف قریش کی فوج ہے، اور ایک تیسرا راستہ بنایا جہاں ملائکہ کی فوج آ رہی ہے. یہ مسلمان تاریخ کا اتنا بڑا اور اہم حصہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جہاں اسپرچل انٹیلیجنس ملی مسلمانوں کو کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی اور مرتب کی. ہمیں نور الدین زنگی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے حکم دیا کہ مدینے میں 2 صلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک جنگی مہم تیار کی گئی کہ جس نے مدینے میں جا کے ان صلیبیوں کو تلاش کیا. اور آج بھی روضہ مبارک کے آس پاس وہ گہری خندق کھود کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈالی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ کوئی اور خندق لگا کے حضور کے روضے تک نہ پہنچ سکے. یہ وہ اگزامپل ہے جہاں پہ اسپرچل انٹیلیجنس ملی. یعنی حضور نے خود تشریف لا کے روحانی طور پر نور الدین زنگی کو ایک بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم یہ، اور اس کو حکم دیا کہ جا کے اس کام کو کرو. اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. کئی احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائی ہیں. یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے سے مقصد ہی اس ساری احادیث مبارکہ کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ مسلمان ان روحانی سگنلز کو، ان اسپرچل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے یہ تعین کرتے رہیں کہ ہم کس دور میں پہنچ چکے ہیں اور آئندہ ہمارے پاس کون سا دور آنے والا ہے، کیا حکمت عملی ہماری، اور حکمت عملی ہمیں کیا اختیار کرنی چاہیے. حضور نے تو قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات بیان فرمائے. طویل احادیث مبارکہ اس کے اوپر ہیں کہ بعض جگہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں کچھ یاد رہ گیا، کچھ یاد نہیں رہ گیا، اور جو یاد رہ گیا وہ حدیثوں میں بیان بھی ہو گیا. اور آج بھی علماء تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر رلائے کرتے ہیں قیامت کی نشانیاں پہچاننے کے لیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ہم کس دور میں ہیں، ہم کس دور میں ہیں، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، دجال کب آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے. یہ سب کچھ روحانی انٹیلیجنس کہلاتی ہے. اٹس آل اسپرچل انٹیلیجنس، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جنگی حکمت عملی کے لیے، جیو پالیٹکس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی اسٹریٹجی ٹیکٹکس بلڈ کرو، جنگی مینوبلٹی اپنی اس طرح رکھو کہ تم دشمنوں کا مقابلہ کر سکو، اسی طرح ہم کو ان روحانی انٹیلیجنس پر بھی بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہمیں وہ انفارمیشن آ جاتی ہے، وہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دشمنوں کے مقابلے میں چند قدم آگے جا سکتے ہیں.